بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کا میزبان رانا ظفر فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویر جی ٹی وی، کیونکہ ویر جی سب جانتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست سٹوری جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ بہت زبردست چیز ہے جو آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، چاہے وہ پاکستان کا ہو، ترکی کا ہو، چائنا کا ہو یا انڈیا کا ہو، آرٹسٹ سب کا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے اور سچ بولنے کی جرت کو قائم کیا ہے۔ ناظرین، کچھ جھلکیاں آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے، جس میں انڈیا کے بہت نامور فنکار، جنہوں نے نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا کے علاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کے دلوں پر راج کیا اور اپنے بہترین کردار سے، اپنی بہترین اداکاری سے اپنے پاکستانیوں کے دلوں میں بھی جگہ بنائی۔ ناظرین، کچھ ایسے آرٹسٹوں کا ذکر کروں گا جو مشہور تھے بہت زیادہ پاکستان کے خلاف فلمیں بنانے میں۔ فلموں میں انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف بہت سارا زہر اگلا، لیکن پاکستانی کیونکہ آپ کو پتہ ہے زندہ دل قوم ہے اور بہت محبت کرنے والی ہے، اور خاص طور پر اداکاروں کو وہ بہت پسند کرتی ہے، کرکٹرز کو بہت پسند کرتی ہے۔ ایسے ہی پاکستانیوں کی محبت کے کچھ ایسے فنکار جو گرویدہ ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان اور پاکستانیوں کو، انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے سچ بولنے کی روایت کو قائم کیا اور پاکستان اور پاکستانیوں کی محبت کے بارے میں کچھ خوبصورت جملے بولے، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیے اور اپنی رائے جو آپ کی ہمارے تک پہنچے گی اس کو لازماً ہم تک پہنچائیے گا۔ ناظرین، شتروگھن سنہا جو بہت بڑے آرٹسٹ بھی ہیں اور ایک بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں انڈیا میں، انہوں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کچھ اس انداز سے کیا کہ انہوں نے پاکستانیوں کے دلوں پر راج کر لیا۔ تو چلیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں شتروگھن سنہا صاحب کا، جو پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ کل پاکستان پائندہ باد، اور آپ تمام لوگوں کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ دیتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آمین آمین۔ پاکستان پائندہ باد تھا، پائندہ باد ہے اور پائندہ باد رہے گا، کیونکہ پاکستان سدا قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اللہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ پاکستان سدا سلامت رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے اور پاکستان کی عوام، اس کی افواج پاکستان اور پورا پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے تیار کھڑے ہیں، سینہ تانے ہوئے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک بہت بڑے اداکار جو بہت زیادہ دبنگ اپنے سٹائل سے اور بڑے غصے والے سین کرتے ہیں اور بڑی ایکشن فلموں کے وہ بیتاج بادشاہ ہیں، ناظرین اس کو پاکستان میں بہت زیادہ محبت بھی ملی، لیکن کچھ فلموں میں انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر بھی اگلا۔ لیکن وہ ایک آرٹسٹ تھے، جو اسکرپٹ اس کو دیا گیا اس نے وہ بول دیا، لیکن وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ذرا جا کر ان کی زبانی سنتے ہیں۔ کبھی پاکستان تو نہیں جائیں گے نا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، جب جانا ہوگا ضرور جائیں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے اکثر ایئرپورٹ پہ ملتے ہیں، انگلینڈ میں ملے ہیں، جہاں پر بھی ملتے ہیں، بہت پیار سے ملتے ہیں پورے پریوار جو ہوتے ہیں، بیکاز ان پریواروں میں کسی میں کچھ اس طرح کی غلط فہمی نہیں ہے۔ یہ کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو غلط فہمیاں بنا۔ جی ناظرین، تو یہ تھے وہ انڈیا کے دبنگ ہیرو جو بہت زیادہ مار دھاڑ والی فلموں میں کام کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بہت زیادہ ایگریسو جملے بولنے پر ان کو بہت زیادہ شہرت ملی، لیکن ان کے دل میں کیا ہے پاکستان کی محبت، اس کا اظہار انہوں نے کیسے کیا یہ آپ نے سنا۔ ناظرین، ایک بہت بڑے ایک آرٹسٹ تھے جو اب اس دنیا فانی میں نہیں ہیں، ان کی دیہانت ہو چکا ہے، اوم پوری، بہت اچھے اور بہت منجے ہوئے آرٹسٹ تھے۔ انہوں نے بہت ساری فلموں میں اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے ایک فلم پاکستان میں بھی آ کر کی اور وہ فلم بہت زیادہ پسند کی گئی، بہت زیادہ ہٹ ہوئی، اور اس فلم میں انہوں نے اپنا تجربہ جو ہے وہ اپنی عوام سے شیئر کیا اور پاکستانیوں کی محبت کا اظہار بھی کیا۔ کس انداز سے کیا اور پاکستان کی محبت کیسے سر چڑھ کے ان کے سر پہ بولی، ذرا سنیے اوم پوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آرام سے رکھا گیا، میری جو بھی کیا کہنا چاہیے مہمان نوازی میں انہوں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا،
پھر سیٹ پہ بھی ہمارے ایئر کنڈیشن وین بھی ہوتی تھی ایکٹرز کی. تو ناظرین آپ نے ایک چیز دیکھی اور نوٹ بھی کی کہ جو مرضی ہو جائے، جو ہمارے آرٹسٹ ہوتے ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا انڈیا سے ہوں، وہ دلوں پہ راج کرتے ہیں اور آرٹسٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. پاکستانی عوام اور انڈین عوام آپس میں بہت محبت کرتی ہے اور ایک دوسرے سے ایسے ہی محبت کرتی رہے گی، لیکن کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، جیسے کہ ان کی گورنمنٹ کی کچھ سخت پالیسیز ہیں، اس کے باوجود وہ پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کر چکے ہیں اور ایسے ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی عوام اسی طرح محبت بانٹتی ہے. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور یہاں پر ہمارے پاکستانیوں نے، ہماری افواج پاکستان نے، ہمارے اداروں نے، ہماری شوبز انڈسٹری، ہماری ٹیلی ویژن انڈسٹری نے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف اچھے اداکار ہی نہیں، پاکستانی فوج اچھی فوج ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ملنسار بھی ہے، محبت کرنے والی بھی ہے. اور ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم امن پسند ہیں، ہم پیار کرنے والے ہیں. اس کا اظہار آپ کے اداکاروں نے بھی دل کھول کر کیا. یہاں سے آپ کو منافق کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ منافقت کس سائڈ سے ہوتی ہے. جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان سے پرزور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ خدا را آرٹسٹوں کو، کھلاڑیوں کو اپنے محبت بانٹنے سے مت روکیے. یہ فنکار ہی محبت کے پیغام بھیجنے والے ہوتے ہیں. ان پیغام رساں لوگوں کو ایک دوسرے کے ملکوں میں آنا چاہیے تاکہ جو نفرت ہے، جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور محبت کو عام کیا جائے. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی پاکستان اور پاکستانیوں کا پیغام ہے جو ویر جی ٹی وی کے توسط سے آپ تک پہنچ رہا ہے. آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازتے رہیے گا. اور ایک چیز، اس سٹوری کو دیکھنے کے بعد جس دوست نے میرا ٹی وی چینل ویر جی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنی محبت کا پیغام دیجئے اور ویر جی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ نفرت کرنے والوں کے منہ پر ایک تمانچہ لگے اور محبت کا پیغام عام ہو. اسی پیغام کے ساتھ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.